سر لیکن آپ کی جماعت کے اندر سے بھی معذرت کے ساتھ ایک تو وہ ایکسٹینشن تھی جو عمران خان نے دی، بڑے شوق سے دی، انہوں نے کہا کہ سیم پیج چل رہا ہے تو ایکسٹینشن دینی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر لیڈر تھے، میں ان کے پاس گیا کہ عمران خان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے، کسی جنرل کیانی کو ہوئی تھی تو انہوں نے اپوز کیا تھا کہ آئندہ کسی کو نہیں دیں گے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جتنی سپورٹ ان سے مل رہی ہے آئندہ کسی سے ملے گی نہیں۔ آپ کی جماعت نے بھی سپورٹ کیا اس ایکسٹینشن کو، آپ کی جماعت سے لوگ گئے یہاں سے نواز شریف کو قائل کرنے کہ ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ دینی، دی آپ نے؟ دیکھیں مشاورت بات میں یہ جو معاملہ پارلیمان کے پاس آیا یہ معمول کا عمل نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ، اس معاملے کا فیصلہ پارلیمان کرے، کیونکہ آپ ذرا اس کے سارے معاملات دیکھ لیں۔ سر سپریم کورٹ نے پارلیمان کو فیصلہ کرنے کا کہا، یہ نہیں کہا کہ ایکسٹینشن کے اوپر مہر لگا دیں، آپ نے ایکسٹینشن پہ مہر لگائی۔ جی ایکسٹینشن کا حصہ تھا۔ 3.5 مہینے پہلے وزیر اعظم نے بغیر سمری کے اپنے خط سے ایکسٹینشن دی، اس کو قبول کر لیا گیا، وہ ایکسٹینشن حصہ بن گئی فیصلوں کا۔ اب 15 دن پہلے ایکسٹینشن سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ فیصلہ پارلیمان کر سکتی ہے، پارلیمان کرے اور قانون میں تبدیلی کرے، قانون میں ابہام ہے، تو وہ پھر قانون تبدیل کرنا پڑا۔ اب اس میں 2 پہلو تھے، میں نے ہمیشہ پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ ایک پہلو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی، کیونکہ وہ حصہ بن گئی تھی فوج کے نظام کا، تو مزید فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خرابی ملک کے وزیر اعظم نے پیدا کی، اس کو پارلیمان نے درست کیا، لیکن ساتھ جو قانون میں تبدیلی آئی جس کو سب جماعتوں نے سپورٹ کیا، وہ حالات نے وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست نہیں تھی، غلط تھی۔ اس کو آپ درست کر لیں، کیونکہ ایکسٹینشن ایک غیر معمولی عمل ہے۔ آپ اس کو اگر معمول کا حصہ بنا دیں گے، قانون میں ابہام گنجائش رکھ دیں گے، ابہام رکھ دیں گے، سارا پروسیس ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی حکومت اس قانون کو ریورس کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ تمام جماعتوں نے کیا تھا، اس کے لیے کنسنسس چاہیے۔ اگر میں کروں تو کل کہیں گے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرنا ہے، تو اس پر ایک کنسنسس کریٹ کر کے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ڈیفنس ڈویژن ہے وہ جی ایچ کیو سے مشاورت کر کے، اور جو باقی 2 فورسز ہیں، یہ فیصلہ وہیں سے یہ اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کو خود سپورٹ نہیں کرے گی تو اس کے راہ میں بہت سارے رکاوٹیں آئیں گی۔ اور سپورٹ آپ کو ملے گی، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں کہ فوج کے اندر بھی ابہام پیدا ہوتا ہے پروموشن کے معاملے میں، اگر یہ قانون رہے تو۔ میں اس کو تھوڑا سا اوپنلی ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس میں کلیئرٹی فوج کے اپنے مفاد میں ہے۔ ابھی نئے چیف کی تعیناتی سے پہلے جو 1.5 مہینہ پاکستان میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے، اس میں جنرل باجوہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پبلکلی کہہ رہے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، 29 کو ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن بیہائنڈ دی سین ان کی ایکسٹینشن کی موو چل رہی تھی۔ آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ ڈسکس کر رہے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کے بڑے سینئر لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بھی آپشن ہونی چاہیے۔ وہ تو نواز شریف ایک کہہ لیں کہ اٹکا رہا، نہیں تو شاید پرائم منسٹر صاحب بھی مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکسٹینشن کر دیں۔ یہ فوج کے اندر پھر یہ کہتا ہوں یہ سب اسپیکولیشن کا حصہ بن گئی۔ یہ اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ آپ کی یہ معاملہ پیدا کیوں ہوا؟ آپ کی بات درست ہے، یہ اسپیکولیشن ہوئی ہے۔ معاملہ پیدا کیوں ہوا؟ معاملہ اس لیے پیدا ہوا کہ سمری نہیں آئی۔ سمری 3-4 ہفتے پہلے معمول ہے، آ جاتی ہے، اس میں ان تمام جنرل حضرات کے نام ہوتے ہیں جو ایلیجیبل ہوتے ہیں پروموشن کے لیے، جن کی کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے اور ان کی سروس بھی ہوتی ہے۔ یہ اگر پہلے آ جاتی کوئی اسپیکولیشن نہ ہوتی، کیونکہ سمری نہیں آئی، وہ 6-7 دن پہلے آئی، تو ہر قسم کی اسپیکولیشن شروع ہو گئی، میڈیا سرکس لگ پڑا۔ کیوں روکی گئی سمری؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سب ٹروتھ کمیشن میں آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اور آپ یہاں پر سارا دن بحث کرتے رہے۔ مطلب آپ اسلام آباد کی یہ حالت تھی کہ کہا جاتا تھا کہ سمری آئے گی تو اس میں جنرل عاصم منیر کے نام کے بغیر آئے گی، یا 28 کو آئے گی جب وہ 27 کو ریٹائر ہو گئی۔ یہ باتیں یہاں چل رہی ہیں، ہر قسم کی باتیں شروع ہو گئی نا۔ میں نے مثال دی، میں 10-12 دن پہلے دبئی میں تھا، وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، ان کا لوڈ دیر سے تعلق تھا، انہوں نے مجھے پوری ہسٹری بتائی کہ کون سے نام ہیں، کیا ابہام ہے، کیسے یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ یعنی ہر پاکستانی جو جہاں پہ تھا، ملک کے اندر ملک سے باہر، 3-4 ہفتے ایک ہی سبجیکٹ رہا کہ جناب یہ تعیناتی کیسے ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مستقبل میں جس طرح معمول ہے کہ 3-4 ہفتے پہلے سمری پرائم منسٹر کے پاس آ جاتی ہے، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور آخری چند دنوں میں اناؤنس کر دیتے ہیں۔ سمری کو ڈیلے کروانے میں کون کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے رول ادا کیا؟ دیکھیں میں پھر اگر میں کہوں آپ کچھ کہیں، یہ سارا یہ اسپیکولیشن ہی ہوگی نا، تو اس سے اب سبق صرف یہ ہے کہ مستقبل میں سمری پہلے آ جانی چاہیے۔